सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन, आज का बयान हजरत साकिर अली नूरी का बयान रहेगा सच्ची तौबा के हवाले से कि हम मोमिन को किस तरीके से सच्ची तौबा करनी चाहिए। तो पूरा बयान जरूर सुने। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रजब से मुताल्लिक कुछ बातें आपने मुहिब गिरामी जनाब सादिक रज़वी साहब से समाअत फरमाई। इस माह मुबारक में बहुत सारे कामों के साथ साथ एक काम पर खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, और वो काम है अल्लाह की बारगाह में कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार। ये महीना दर हकीकत तौबा की कबूलियत का महीना है, और आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने फतावा रज़विया में इस महीने को शहरुल असम भी कहा, बहरा महीना। इस महीने में जब कोई नेकी करता है तो उसकी नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, और जब कोई गुनाह करता है तो ये महीना कहता है मुझे नहीं मालूम, ऐसा कहकर, ताकि अल्लाह उसके गुनाहों को माफ भी फरमा दे और उसके गुनाहों को मिटा भी दे। अब जो चीज समझनी है वो ये है कि तौबा कैसी करें, और आपको मैं बताऊंगा तो हैरत होगी। उलमा तशरीफ फरमा है, तलबा तशरीफ फरमा है कि जिस आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया ना, सूरत तहरीम की ये आयत, ये कुरान मुकद्दस में ईमान वालों से आखिरी खिताब है। कुरान की आखिरी आयत नहीं है, लेकिन कुरान में जहां जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, इससे मुराद अल्लाह ईमान वालों से खिताब फरमाता है। तो ईमान वालों से जो खिताब अल्लाह ने बराह रास्त फरमाया, उसमें की सबसे आखिरी आयत यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के हुजूर तौबा करो सच्चे दिल से। सच्चे दिल से तौबा क्या है उसे थोड़ा समझ लें। और फिर हर सनीचर को भी तौबा की जाती है, बड़े इज्तिमाआत में भी तौबा की जाती है, मुकद्दस मकामात पर भी तौबा की जाती है। तो फिर ये देखें कि क्या हम जो तौबा करते हैं वो सच्ची तौबा है हमारी। जब मैं आपके सामने रखूंगा तो बात समझ में आ जाएगी, और कोई बात इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से हट करके नहीं होगी, उसके दायरे में ही इंशाअल्लाह अज़ीम होगी। सच्ची तौबा किसे कहते हैं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ वजल इसी तौबा का मुतालबा कर रहा है, सच्ची तौबा का। कुरान की कोई आयत जब अच्छी तरह से वजाहत के साथ समझ में ना आती हो तो उसको समझाने वाली जात मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। जैसे कुरान में आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम, फरमा दिया गया। अब यहां कुरान कहता है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, कुम के माने खड़े होने के होता है, तो अब खड़े होते वक्त आदमी वुजू, नमाज के लिए खड़ा होगा तो वुजू कहां से करेगा? तो यहां बताया गया कि कुम तुम से मुराद अरदतुम है कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो तो वुजू करो। अब वुजू करने के लिए कितना चेहरा धोना चाहिए? कुरान ने तो कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो। कहां से कहां तक चेहरा है, इसकी तशरीह कुरान ने नहीं की, ये मेरे आका बताएंगे।
रसूल आज़म सल्लल्लाहु, थोड़ा आहिस्ता थोड़ा आहिस्ता। इसी तरीके से वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसा करो। कितना मसा करें, कैसे मसा करें, क्या तरीका होगा, तो ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही कुरान में जब अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा। तो अब ये तौबतन नसूह फरमाया, अल्लाह इस तौबा के बारे में तकाजा कर रहा है और हुक्म दे रहा है। तो अब सुनिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मत तौबतुन नसूह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबतुन नसूह क्या है, सच्ची तौबा क्या है। तवज्जो से समाअत फरमाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्यंदिमल अब्दु अलल्लज़ी असाब, कि बंदा किए हुए गुनाहों पर नादिम हो। नादिम कहते शर्मिंदा। आज हम अपनी ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये तो कहते हैं, लेकिन किन गुनाहों से तौबा कर रहे हैं इसका भी ख्याल नहीं, और उन गुनाहों पर शर्मिंदा हैं या नहीं इसका भी कोई ताल्लुक नहीं, बस जबान चल रही है, बस इतना ही काफी। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, किए हुए गुनाहों पर नादिम होना, शर्मिंदा होना, ये इतना जुमला पहले फरमाया। ये पूरी तारीफ नहीं हुई अभी तौबतुन नसूह की। सच्ची तौबा की एक छोटी सी कड़ी हुजूर ने पेश फरमाई कि किए हुए गुनाह पर नादिम होना। हमारी जिंदगी में हमसे जो भी गुनाह हुए उस पर अगर हम शर्मिंदा हैं, हमें नहीं करना चाहिए था, क्या हो गया, और आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं, अफसुर्दा हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं तौबा। और आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फयअतज़िरू इलल्लाहि तआला, फिर अल्लाह के हुजूर उज़्र करे यानी तौबा करे। मौला मैं शर्मिंदा भी हूं, लेकिन मेरे करीम ये मुझसे हो गया, लेकिन अब आइंदा नहीं करूंगा, मुझे तुम माफ फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे, आइंदा नहीं। जैसे कोई बंदा पकड़ा जाता है किसी चोरी के अंदर, तो पकड़े जाने के बाद क्या होता है, बस आप छोड़ दिए, आइंदा नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं, मैं शर्मिंदा हूं। उसकी गर्दन झुकी हुई, आंखों से आंसू जा रहे हैं, चोरी करते पकड़ा गया, कोई जुर्म करते पकड़ा गया, तो जब पकड़ा गया तो रो रहा है, ये शर्मिंदगी हुई, और कह रहा आइंदा नहीं करूंगा, मैं तौबा करता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आइंदा नहीं करूंगा, ये दूसरी कड़ी हुई। अब आगे सुनिए, सुम्मा ला यऊदु इलैहि कमा ला यऊदुल लबन इला दरा, फिर आज़्म करे कि दोबारा गुनाह की तरफ न लौटेगा। किस तरह नहीं लौटेगा, जैसे दूध बकरी के थन से निकाल लिया जाए और फिर दूध अगर आदमी अंदर डालना चाहे तो डाल सकता है। तो दूध खीरी से निकले, उसके बाद खीरी में जिस तरह दोबारा नहीं दाखिल किया जा सकता, ऐसे ही सच्ची तौबा यह है कि जिन गुनाहों से तुमने तौबा किया कभी पलट कर उस गुनाह की तरफ तुम नहीं जाओगे। यह है सच्ची तौबा। यह हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु से रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे अकवाल बुजुर्गों के भी इसके सिलसिले में हैं कि सच्ची तौबा क्या है, लेकिन आज रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के बाद मैं आपके सामने मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक कौल पेश कर देता हूं।
اور آپ کو یہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم اور آپ جو توبہ کرتے ہیں کیا واقعی وہ سچی توبہ ہے، اور اگر نہیں تو سچی توبہ کیا ہے، تاکہ اس مقدس مہینے کے اندر ہم سچی توبہ کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کسی دیہاتی کو دیکھا، کسی دیہات کے رہنے والے کو، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا تھا، اچھی بات تھی۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک دیہاتی، مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں، اور دیکھنے والا کون؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس اعرابی سے، دیہاتی سے فرمایا یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو اس نے عرض کیا امیر المؤمنین یہ تو بتائیں کہ سچوں کی توبہ کیا ہے اور سچی توبہ کیا ہے۔ بس اب آپ اسے سن لیجئے، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس طریقے کی توبہ ہم نے کر لی تو قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کامیابی ہمیں عطا فرما دے گا، کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب سچوں کی توبہ کیا ہے اسے سماعت فرمائیں۔ مولا علی کے پوچھنے پر بتایا کہ اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ سچوں کی توبہ کیا ہے تو آپ نے بتایا جس توبہ میں 6 چیزیں پائی جائیں۔ کتنی؟ بولیے، 6 چیزیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہے۔ غور کیجئے گا، کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، سید الاولیاء فرما رہے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اب وہ 6 چیزیں آپ سماعت فرما لیں۔ پہلی چیز، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت و شرمندگی، جو پہلے گناہ کر لیے اس پر افسوس ہے، بندہ شرمندہ ہے، نادم ہے، اور اسے یاد کر کر کے روتا ہے۔ یاد رکھیں وہ لوگ جو بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کالج کی زندگی کے گناہ یاد کر کے کہتے ہیں یار وہ زندگی کتنی اچھی تھی، یہ کیا ہم نے کر لیا، شادی کر لی، بیوی بچے سب جمیلے میں اتنے پھنس گئے کہ وہ والی زندگی چھوٹ گئی۔ یعنی گناہ کر کے آدمی افسوس اس اعتبار سے کرتا ہے کہ اب عمر اس کی گناہوں کی نہیں، لیکن اگر کوئی شخص گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے کہ کیا ہو گیا، میں نے جوانی کتنی غلط کام میں گزار دی، کس طریقے سے میں نے برائی کی، اور روتا رہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں عائشہ، اگر کوئی اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے اللہ اس سے قبر میں سوال جواب نہیں فرمائے گا۔ تو گناہ کو یاد کر کے رو، گناہ کو یاد کر کے رو۔ تو سچی توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ گلٹی فیل ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو، افسوس ہو کہ میں نے کیا کر لیا یار، یہ کیا ہو گیا مجھ سے۔ یہ پہلی شرط۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سچی توبہ کی دوسری شرط سماعت فرمائیں، جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا۔ کتنے توبہ کرنے والے فرض کی قضا کرتے ہیں ذرا بتائیں؟ ہیں کچھ آج بھی مسلمان الحمدللہ، ہم جانتے ہیں ان کو،
کہ روزانہ 2-3 1 دن 4 دن کی نماز جو پہلے قضا ہو چکی تھی اپنی نمازوں کے ساتھ 2-3 دن کی نماز قضا پڑھ لیتے ہیں. تو سچی توبہ یہ ہے کہ فرض کی قضا کرو. جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں، جو روزے چھوٹ چکے ہیں، ان کی قضا کرو، جلدی سے اس فرض کو ادا کرو. یہ ہے سچی توبہ. یہ ہے سچی توبہ. ہم تو نوافل کے فضائل سنتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ آج بڑی رات میں اتنی نفل پڑھ لیں گے تو ہماری چھٹی ہو جائے گی. الحمدللہ میں نے ماہ رجب کی فضیلت پر ایک ریکارڈنگ میں نے کی ہے، مطلب میری ریکارڈنگ ایک کلپ وائرل ہوئی، اس پہ میں نے تاکید کی ہے، خاص طور پر تاکید. میں نے نوافل کے فضائل بیان فرمائے ہیں، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے جس پر نماز فرض قضا باقی ہے وہ پہلے ان فرائض کو ادا کرے، بڑی راتوں میں ان فرائض کو ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس فرض کی ادائیگی کی بنیاد پر نفل سے زیادہ اسے ثواب عطا فرما دے. تو پہلے فرائض کو ادا کرو. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا. اب تیسرے میں تو گاڑی اٹک جائے گی اور تلاش کرنے پر بہت کم شاید کوئی نصیب ہو ایسا نظر آ جائے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹاؤ. یہ سچی توبہ ہے. آپ نے اگر کسی کا حق مار لیا ہے تو اس کا حق ادا کرو، اسے لوٹاؤ. کسی کا مال لے لیا، لوٹاؤ. کسی کی زمین لے لی، لوٹاؤ. اس کے بغیر سچی توبہ نہیں کہی جائے گی. یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سچی توبہ کے بارے میں. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں میرے آقا کی رحمت کا بھی تو کیا کہنا، سبحان اللہ. اگر کسی بندے پر قرض ہے اور وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے خرچ کم کیا، یہ نہیں کہ قرض ہمارے اوپر ہے اور ہم جا رہے ہیں حج کے لیے بھی، ہم جا رہے ہیں عمرہ کے لیے بھی، ہم چندہ بھی لکھا رہے ہیں، کوئی یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں. پہلے قرض کو ادا کرو. تم پہلے تمہارے ذمے جو قرض ہے اس کو پہلے ادا کرو. اب کسی پر قرض ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتا بھی ہوں کہ جنہوں نے قرض لیا تھا اور ان کے پاس ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن محنت کی انہوں نے اور پہلی فرصت میں انہوں نے قرض ادا کرنے کی کوشش کی. واللہ جب انہوں نے قرض ادا کر دیا تو اللہ نے ان کی روزی میں اور برکتیں عطا فرما دی. نیت اچھی رکھو. لیکن اگر کوئی شخص محنت کر رہا ہے، قرض بہت بڑھ گیا لیکن دینے کی طاقت نہیں ہے، کوشش کر رہا ہے، چھوٹا چھوٹا بھی دے رہا ہے، کیسے بھی کر کے کوئی فضول خرچی نہیں کرتا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے قرض کی ذمہ داری میرے سر پر. قیامت کے دن جس کا قرض اس کے سر پر ہوگا میں اس کو راضی کر لوں گا. اس لیے کہ اس کی بساط میں تھا، اتنی کوشش کی اس نے، لیکن نہیں دے سکا. نیت تھی اس کی دینے کی، نیت تھی. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹاؤ. زمین غصب کی ہے لوٹا دو، مال غصب کیا ہے لوٹا دو. اب صرف اسی پر اکتفا نہیں. اب چوتھی بات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جس سے لڑائی جھگڑا کیا ہے تو اس سے معافی مانگو. اس سے معافی مانگو. یہ سچی توبہ ہے. جس سے لڑائی جھگڑا کیا اس سے معافی مانگو جا کر. یہ نہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر میسج کر دیا پھر دیکھتے رہو کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، معاف کیا کہ نہیں کیا. وہ نہیں، جاؤ جا کر اس سے معافی مانگو. اور اگر کوئی تمہارے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے
کہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے اور تم سے کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی اکڑ گیا معاف نہیں کر رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے، قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ہر 15ویں شب کو 14 تاریخ کو 15ویں شب کے آنے سے پہلے بریلی شریف کے لوگوں کو اپنے گھر بلاتے تھے اور فرماتے تھے تم ایک دوسرے کو معاف کرو۔ یہ اعلی حضرت کا معمول تھا، ایک دوسرے سے معافی تلافی کرواتے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے جس سے لڑائی جھگڑا کیا ہے تو اس سے معافی مانگو، اور آج معافی مانگ لو، یہ آسان ہے اور سستا سودا ہے۔ قیامت کے دن اگر وہ تمہارے سے حق طلب کیا تو ساری نیکیاں گئیں، سب ختم۔ اس لیے دنیا ہی کے اندر یہ سارے کام کر لینا چاہیے، سچی توبہ کی شرط ہے، یہ 4تھی شرط۔ 5ویں شرط، پختہ عزم کرو کہ آئندہ گناہ نہ کروں گا، اب پکا ارادہ کر لو کہ نہیں کروں گا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یاد رکھیں، یہ عمل ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ نفس کہتا ہے یار ایک بار کر لو نا یار، پھر آئندہ نہیں کروں گا، یار موقع ہے، یہ جب ہوتا ہو نا تو ایک پختہ ہے نہیں یار نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ایک عمل ہے، ایک عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ کثرت سے پڑھا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے صبح کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کو دن بھر شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے گا، گناہ سے بچا لے گا۔ اور زندگی میں کبھی دیکھ لیجئے گا، کبھی آپ کی طبیعت اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے مائل ہو رہی ہے، گناہ کے قریب جا رہے ہیں، آپ فوراً پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں بچا لے گا انشاءاللہ۔ تو پختہ عزم کرو کہ آئندہ گناہ نہ کروں گا، لیکن یہ ہے ٹف، یہ عزم کر کے قائم رہنا یہ ٹف ہے۔ تو قربان جائیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس کے بعد جو فرمایا، آخری جو شرط بتائی ہے نا، اسے سماعت فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے موٹا کیا، اسی طرح اب اللہ کی اطاعت میں اسے محنت و مشقت میں ڈالو، یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کرو، خوب محنت کرو، کم سو، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارو، روزے رکھو، اللہ توفیق دے تو حج فرض کے بعد بار بار حج و عمرہ کرو، اس لیے کہ جب تمہاری ان نیکیوں کی عادت ہو جائے گی تو ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اس نیکی کی عادت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ گناہوں سے تمہیں بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ یہ 6 شرطیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سچی توبہ کی بتائیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے ہم میں ایسے ہیں جو ایسی توبہ کرتے ہیں ایسے؟ نہیں۔ کتنوں نے فرض ادا کیے، کتنوں نے صلح صفائی کی، کتنوں نے معافی مانگی، کتنوں نے لوگوں کا مال لیا ہوا واپس کیا؟ ارے میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، میں اب وضاحت تو نہیں کرنا چاہیے، ٹور والے بیچارے بتاتے ہیں کہ حضرت 2 سال ہو گئے لوگ ہمارے ساتھ حج کر کے آئے، ابھی تک پیسہ نہیں دیا انہوں، اور شادیوں کے کھانوں کے اندر لاکھوں کا خرچ کرتے۔ کیا یہ سب تماشا ہے؟ یہ دنیا کا دکھاوا، یہ آرٹیفیشل، یہ ساری چیزیں بھول چکے ہیں لوگ کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔
तो नाज़रीन, बयान अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि लोगों को भी इल्म हासिल हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।